الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسحر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم واجب الاحترام دوستو بزرگوں، آج کا موضوع ہے تقوی کی حقیقت۔ تقوی یہ مسلمان کا ایک خوبصورت لباس ہے۔ اس کے بغیر اگر انسان کوئی عمل کرتا ہے تو وہ ایسا شمار ہوتا ہے جس سے جسم بغیر روح کے ہو، کیونکہ جس عمل کے اندر تقوی نہیں پایا جاتا تو اس عمل کا وہ نور بھی باقی نہیں ہوتا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر اس نماز کے اندر آپ کے دل میں تقوی نہ ہو، خشیت نہ ہو، خشوع اور خضوع نہ ہو، تو یہ آپ کی نماز اس کامل درجے کی نہیں ہوگی، کیونکہ تقوی اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طریقے سے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ہی اللہ رب العزت سے ڈرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت اس وقت تک نہ آئے، یعنی تم اس وقت تک نہ مرنا جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو، یعنی تم مسلمان ہونے کی حالت میں ہی تمہیں موت آئے، کیونکہ تقوی یہ اللہ رب العزت کی اطاعت کا نام ہے، کہ نور الہی کی رہنمائی میں اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنا، اور نور الہی کی رہنمائی میں اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے تقوی۔ آپ کے سامنے بہت سے مواقع ہیں، گناہوں کے مواقع ہیں، آپ کے سامنے نفسانی خواہشات ہیں، آپ کے سامنے شیطانی وساوس ہیں جو آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر آپ تقوی سے کام لیں اور تقوی کو اختیار کریں تو آپ اپنے نفسانی خواہشات پر بھی قابو پا سکتے ہیں، آپ شیطانی وساوس سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور آپ کے سامنے گناہوں کے اگر مواقع بھی ہوں گے تو آپ کو اس تقوی کے ذریعے سے آپ ان گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں تقوی ہوگا، آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، کیونکہ انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان ہے ہی کمزور، لیکن اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، تقوی اختیار کرنے والا ہوگا، تو اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوگا، کوئی عمل مشکل نہیں ہوگا، گناہوں سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہوگا اس کے لیے،
کیونکہ جب بھی اس کو گناہ کا موقع ملتا ہے تو یہ اپنے دل میں خیال لاتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا ہوں، میں اس گناہ کے قریب نہیں جا سکتا ہوں کیونکہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے، ایک گھر سے ماں اور بیٹی کی آوازیں آ رہی تھی، بیٹی اور ماں آپس میں تکرار کر رہی ہے۔ ماں نے کہا بیٹی اس دودھ کے اندر پانی ملاؤ، بیٹی نے کہا امیر المؤمنین نے منع کیا ہے دودھ کے اندر ملاوٹ کرنے سے۔ ماں نے کہا بیٹی اس وقت تو امیر المؤمنین اپنے محل میں سو رہے ہوں گے، اس کو کیا خبر ہے کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے ہیں؟ بیٹی نے بڑے کمال کا جواب دیا، کہا اماں جان امیر المؤمنین تو سو رہے ہوں گے لیکن امیر المؤمنین کا رب تو جاگ رہا ہے نا، امیر المؤمنین کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہی تقوی ہمارے دلوں میں آ جائے، ہم اس تقوی کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو ہم کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جا سکتے، ہم کبھی بھی نافرمانی کے قریب نہیں جا سکتے۔ ہمیں جب بھی اذان کی آواز سنائی دے کہ ہم مسجد کی طرف دوڑ لگائیں گے، کیونکہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی کہ یہ نماز کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے نماز، اور اس کو ہم نے پورا کرنا ہے، تو ہم فوراً مسجد کی طرف دوڑ لگائیں گے۔ اور اگر ہمارے دلوں میں تقوی نہیں ہوگا تو ہم سستی سے کام لیں گے، ہمیں شیطان کہے گا کہ ابھی وقت ہے، 10 منٹ باقی ہے، 15 منٹ باقی ہے، تھوڑا صبر کر لو، 5 منٹ رہ جائے پھر چلے جانا۔ وہ کرتے کرتے نماز کڑی ہو جاتی ہے، جماعت چلی جاتی ہے، لیکن ہم اسی شیطان کے وسوسوں میں گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے نکلنے کے لیے اس دل کو سمجھانا ہوگا، کیونکہ تقوی کا معاملہ دل سے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، 3 مرتبہ ارشاد فرمائے تقوی ادھر ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان جتنا بھی عمل کر لے، حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ رب العزت تمہاری شکل اور صورتوں کو نہیں دیکھتے، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں، کتنا مال اور جائیداد ہے تمہارے پاس، کیسے خوبصورت بنے ہوئے ہو، اللہ نے کیسے خوبصورت بنایا ہے تمہیں، نہیں، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو جانتے ہیں، وہ تمہارے دلوں کے اوپر نظر ہے اور تمہارے اعمال جانچتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور پھر اعمال کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے زیادہ کا نہیں کہا کہ زیادہ مجھے چاہیے اعمال، اللہ رب العزت نے کثیر نہیں مانگا بلکہ احسن مانگا، احسن عملا، اکثر عملا نہیں فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے چاہیے احسن طریقے سے عمل، اور اعمال احسن ہوتے ہیں، حسین ہوتے ہیں تقوی کے ذریعے سے۔ اگر ہم جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں اس میں خشوع اور خضوع، اللہ کی محبت یہ نہیں ہوگی تو وہ چاہے جتنی بھی نمازیں ہو وہ ہمارے کارآمد نہیں ہوگی۔ لیکن ہم اپنی پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، لیکن ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کی محبت سے ہم نمازیں پڑھیں، تو یہ 5 وقت کی نمازیں یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ صرف مختصر اگر ہم اعمال کریں لیکن تقوی کے ساتھ کریں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ہم اپنے اعمال پر نظر دوڑائیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم کثیر کی طرف نہ جائیں بلکہ احسن کی طرف جائیں، ہم اپنے اعمال کو احسن بنائیں، اور اعمال احسن بنتے ہیں تقوی کے ذریعے سے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے
ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین کیا آپ کبھی خاردار کانٹے دار راستے سے گزرے ہیں؟ تو امیر المؤمنین نے فرمایا جی ہاں میں گزرا ہوں۔ تو پوچھا امیر المؤمنین آپ کیسے گزرتے ہیں ایسے راستے سے جہاں پر ہر طرف کانٹے ہو، خاردار راستہ ہو؟ تو فرمایا کہ میں جب بھی ایسے راستے سے گزرتا ہوں تو اپنے آپ کو بالکل سمیٹ کر، کپڑے لپیٹ کر اس راستے سے گزرتا ہوں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین یہی تقویٰ ہے کہ آپ کے سامنے گناہوں کی نحوست ہوگی، اللہ کی نافرمانیاں ہوگی، سامنے ہر طرف گناہ ہوں گے، لیکن آپ نے ان گناہوں سے ایسے ہی اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزرنا ہے جیسے آپ خاردار راستے سے اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے گزرتے ہیں۔ اور آج کل دور بھی اسی کا ہے، چاروں طرف گناہ ہی گناہ ہے، ہر طرف آپ کی نظر، جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے وہاں آپ کو گناہ نظر آتے ہیں، وہاں آپ کو کوئی نہ کوئی شر اور فساد نظر آتا ہے۔ تو آپ نے اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے کہ جیسے کوئی خاردار راستے سے اپنے آپ کو سمیٹتا ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو سنبھال کر زندگی گزاریں، ہم اپنے آپ کو تقوی کے ساتھ گزاریں۔ اگر ہم تقوی کے دامن کو پکڑیں تو یقیناً اس دنیا میں بھی اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ہمیں کامیاب فرمائیں گے، کیونکہ قرآن میں جگہ مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو جب مخاطب کیا تو ساتھ میں اتقوا اللہ کا لفظ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے تقریباً ہر مقامات پر اللہ رب العزت نے جب ایمان والوں کو مخاطب کیا تو ساتھ میں اتقوا اللہ کا لفظ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تقوی ایمان کے لیے نہایت قیمتی چیز ہے۔ ایمان کے ساتھ اگر تقوی مل جائے تو نور علی نور ہے، کیونکہ اسلام صرف ظاہری طور پر انسان میں نظر آتا ہے، مسلمان میں، لیکن ایمان کا معاملہ دل کے ساتھ ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ تقوی بھی شامل ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت کی جتنی بشارتیں ہیں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، تو یہ ساری بشارتیں ہمارے لیے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تقوی والی صفت کو اپنے اندر لے آئیں تاکہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہو وہ مزین بن جائیں۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔